الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا، شرافت والا، مقام اور مرتبے والا بنایا ہے. انسان کو اللہ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے. انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ دیگر مخلوقات میں وہ صلاحیتیں نہیں پائی جاتی ہیں. انسان کے علاوہ، جنات کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں، ان کے جینے مرنے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے. وہ جہاں چاہے رہتے ہیں، جہاں چاہے پھرتے ہیں، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. ان کی زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، کوئی گول اور کوئی ایم ان کی زندگی کا ان سے وابستہ نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبیوں سے نوازا. انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. اور یہ جو زبان سے بولنے کی صلاحیت انسان کے اندر اس قدر بلند درجہ رکھتی ہے کہ انسان کو جب دیگر مخلوقات سے سپریٹ کیا جاتا ہے، الگ کر کے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، تو منطق
اور فلسفہ کی زبان میں، فلسفی میں انسان کو کہا جاتا ہے حیوان ناطق، یعنی ایسا جاندار جو بولنے والا ہے، کیونکہ جان بیل میں بھی ہے، گائے میں بھی ہے، بکری میں بھی ہے، اونٹ میں ہے، جنگل کے درندوں پرندوں میں ہے، وہ سب چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کی بھی اولاد ہوتی ہے، ان کا جینا مرنا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ سب انسان کی طرح بول نہیں سکتے۔ انسان کے پاس جو زبان ہے، ایک ہی زبان ہے، لیکن وہ انگریزی بھی بولتا ہے، اردو بھی بولتا ہے، تمل بھی بولتا ہے، دنیا بھر کی جتنی زبانیں ہیں تمام لینگویجز کو انسان اس زبان سے ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایک آدمی 10 15 20 لینگویجز کو بول سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ یہ صلاحیت انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات میں نہیں ہے۔ تو انسان کی یہ جو زبان ہے، اس کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا درجہ ہے، حتیٰ کہ ایک بہت بڑے عالم دین علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان بہت ساری برائیوں کو لے کر کے کل قیامت میں اللہ کے سامنے پہنچے گا۔ بہت ساری برائیاں اس کی ہوں گی، پہاڑوں کے برابر، لیکن اس نے اپنی زبان سے اللہ کو یاد کیا ہوگا، اللہ کا نام لیا ہوگا، ذکر کیا ہوگا، کلمہ پڑھا ہوگا، استغفار، درود پاک، قرآن کریم کی تلاوت، لوگوں کو اچھی بات کرنا، ان سب اعمال کی وجہ سے وہ سارے کے ساری برائیاں ایک دم ختم کر دی جاتی ہیں۔ زبان سے کیے ہوئے ذکر و اذکار کی نیکیاں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ برائیاں بہت چھوٹی ہو جائیں گی۔ پہاڑوں کے برابر برائیاں ہیں، لیکن زبان کو صحیح استعمال کیا تھا، ذکر کیا تھا، تلاوت کی تھی، لوگوں کو اچھی نصیحت کی تھی، تو اس کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ زبان کے اندر ایسی تاثیر ہے اس کو اچھا استعمال کرنے پر۔ اور حضرت علامہ ابن القیم رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ انسان بہت ساری نیکیوں کو لے کر قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، بہت ساری نیکیاں لے کر کے پہنچے گا، لیکن دنیا میں اس نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا، جھوٹ بولا ہوگا، غیبت کی ہوگی، چغل خوری کی ہوگی، اور زبان سے کسی کو تکلیف دی ہوگی، گالی دی ہوگی، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، غلط ایڈوائز اور غلط مشورہ دیا ہوگا۔ تو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں اتنی ساری برائیاں اور اتنے گناہ جمع ہوں گے کہ ان گناہوں کے مقابلے میں اس کی زندگی بھر کیے ہوئے نیک اعمال کا وزن کم ہو جائے گا۔ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر پہنچا، لیکن دنیا میں زبان کو غلط استعمال کیا ہوا تھا، اس لیے اس کی نیکیاں زبان کی برائیوں کے سامنے کم پڑ جائیں گی۔
اور اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی اور سزا کے طور پر اس کو جہنم میں، آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہمارے جسم کے اندر زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کا صحیح استعمال ہمیں بالکل نچلے درجے سے لے کر اوپر والے درجے تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کا غلط استعمال اوپر والے درجے سے اٹھا کر کے بالکل نچلے درجے میں لا کر کے پھینک دیتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور زبان کی حفاظت صحیح طریقے پر ہوگی تو ہمیں بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، ایگریمنٹ لکھ کر کے دے دو 2 چیزوں کی، تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دے دوں گا، جنت کی ایگریمنٹ کرا دوں گا۔ 2 چیزوں کی ضمانت، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ سب اپنی جگہ، اس کے علاوہ 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ما بین لحییہ، تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے زبان، اس کی مجھے ضمانت دے دو کہ تم اس کا صحیح استعمال کرو گے، سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، اچھی بات بولو گے، بری بات نہیں کہو گے، کسی کو گالی نہیں دو گے، ستانے والے الفاظ نہیں بولو گے، زبان کی مجھے ضمانت دے دو۔ اور نمبر 2، ما بین رجلیہ، جو 2 پیروں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دو کہ تم اس کا صحیح استعمال کرو گے، یعنی اپنی شہوت کو جائز طریقے پر پورا کرو گے، غلط طریقے پر اپنی شہوت کی تکمیل نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے۔ تو جو آدمی مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضمن لہ الجنہ، کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ زبان ہمارے لیے جنت کو لے جانے کا سبب بن سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ اور یہی زبان اور ہماری شرمگاہ جہنم لے جانے کے سبب بن سکتے ہیں جبکہ ہم ان کا غلط استعمال کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا ایمان درست کیسے ہوگا؟ ہم سب ایمان والے ہیں اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اور پیغمبروں پر، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں، مرنے پر، مرنے کے بعد والی زندگی پر، قیامت کے حساب و کتاب پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان درست کیسے ہوگا؟ ہمارا ایمان صحیح کیسے ہوگا؟ معتبر کیسے ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ ہمارا دل اگر درست ہے ہمارا ایمان بھی درست ہو جائے گا، کیونکہ ایمان کا تعلق ہے دل سے۔ دل سے ہم اللہ کو مانتے ہیں، دل سے ہم پیغمبروں کو، آسمانی کتابوں کو، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں۔ تو ہمارا دل جب تک درست نہیں ہو جائے گا، صحیح نہیں ہو جائے گا، ہمارا ایمان بھی صحیح نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، اور کسی آدمی کا دل اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ ہماری زبان اگر درست ہے ہمارا دل بھی درست رہے گا، صحیح رہے گا۔ زبان سے ہم گالی دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا بولتے ہیں، اور زبان کے ذریعے لوگوں کی شکایتیں کرتے ہیں، زبان کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں، تو ہمارا دل کیا ہو جائے گا؟ سخت ہو جائے گا۔ ہمارے دل کے اندر اچھی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت یا تو بالکل ختم ہو جائے گی یا کمزور پڑ جائے گی۔ تو زبان خراب ہو گئی، دل خراب ہو گیا، دل خراب ہو گیا تو ایمان خراب ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی زبان کو صحیح رکھو، زبان کا صحیح استعمال کرو، تبھی جا کر تمہارا دل صحیح ہوگا اور دل کے ذریعے تمہارا ایمان صحیح ہو جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات بیان فرمائی ہے، ہماری زبان اگر صحیح سالم رہے گی تو ہمارا پورا جسم صحیح سالم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب کوئی بندہ صبح میں اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ أَيْ تَتَزَلَّلُ وَتَتَوَاضَعُ إِلَى اللِّسَانِ، جیسے ہی صبح ہوتی ہے یہ زبان کی طرف پورے جسم کے اعضاء ایک دم اوبیڈینٹ بن کر کے ان کے سامنے، زبان کے سامنے عاجزی کے ساتھ ایک درخواست پیش کرتے ہیں۔ پورے باڈی کے اعضاء زبان سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، ڈیلی روٹین ہے اس کا۔ صبح ہوتے ہی آپ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوں گے، آپ کے جسم کے اعضاء آپ کی زبان سے ایک ریکویسٹ پیش کرتے ہیں، ایک اپلیکیشن داخل کرتے ہیں۔ کیا داخل کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمارے سلسلے میں، سر کے سلسلے میں، آنکھ کے سلسلے میں، پورے چہرے کے سلسلے میں، کان کے سلسلے میں، ہاتھ پیر، پورے جسم کے سلسلے میں اے زبان اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، اس لیے کہ ہماری اچھائی اور برائی کا تعلق تیرے ساتھ ہے، ہمارے پورے جسم کے اعضاء شام تک اچھے رہیں گے تیری وجہ سے، شام تک خراب ہو جائیں گے تیری وجہ سے۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اے زبان تو اگر صحیح چلی، تیری زبان سے اچھی باتیں نکلیں، تیری زبان سے لوگوں کو فائدہ ہوا، تیری زبان سے کسی کی مدد ہو گئی، تو کیا ہوگا؟
ہم پورے جسم کے اعضاء بھی صحیح سالم رہیں گے، ہماری حوصلہ افزائی کی جائے گی، ہم کو کھلایا پلایا جائے گا کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ وَإِنِ وَجَجْتَ اے زبان، اگر تو صحیح نہیں چلی، تو ٹیڑھا ہو کر کے، ترچھی ہو کر کے تیری حرکت ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ گالی اے زبان تو نکالتی ہے، مار ہمیں کھانا پڑتا ہے۔ آدمی زبان سے گالی دیتا ہے، سامنے والے کو غصہ آتا ہے تو وہ زبان پر نہیں چہرے پر مکہ مارتا ہے، ہاتھ پیر پر اپنی لات چلاتا ہے، لاٹھی چلاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ انسان جیسے ہی صبح میں اٹھتا ہے، جسم کے پورے اعضاء زبان سے درخواست پیش کرتے ہیں کہ تو اگر صحیح ہو جائے ہم سب شام تک صحیح رہیں گے، تو اگر بگڑ جائے سزا ہمیں بھگتنی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، انسان بعض مرتبہ کوئی اچھی بات بول دیتا ہے، زبان سے اس کی کوئی اچھی بات نکل جاتی ہے، لیکن اس اچھی بات کو وہ معمولی سمجھ کر کے اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، لیکن حقیقت میں اس اچھی بات سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس ایک اچھی بات کو سن کر کے ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیتے ہیں، حالانکہ اس آدمی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اتنی معمولی سی بات پر ایک پہاڑ کے برابر مجھے ثواب ملے گا۔ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، خیال میں بھی نہیں تھا، لیکن اس کی بات اس قدر پوائنٹ کی تھی، اس قدر اچھی تھی کہ کئی لوگوں کا اس سے فائدہ ہو گیا، اور اس کے نامہ اعمال میں پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب جمع ہو گیا۔ تو ہم جو زبان سے بات کرتے ہیں، زبان سے بات نکالتے ہیں، سوچ سمجھ کر کے نکالنا چاہیے۔ اچھی بات نکلی ہزاروں کا فائدہ ہو جائے گا، غلط بات نکلی ہزاروں کا نقصان ہو جائے گا، اور اس نقصان کا پورا وبال بولنے والے کو بھگتنا پڑے گا۔ غلط بولا ہے، نقصان ہوا کسی کا، تو اس بولنے والے کو اس کا وبال بھگتنا پڑے گا، نیکیوں کے بجائے اس کے نام اعمال میں پہاڑ کے برابر گناہ جمع ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اے ایمان والے، اگر تو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو ایک کام کر، دو کاموں میں سے ایک کام کر لے۔ اگر تیرے دل میں ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بات کو سن رہا ہے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ تیری اس بات کا حساب لے گا، اگر تو مانتا ہے، تیرے دل میں ایمان ہے، تو دو کاموں میں سے ایک کام کرنا بس۔ کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَسْكُتْ أَوْ لْيَصْمُتْ، دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ کیا فرمایا؟ جو آدمی ایمان رکھتا ہے اللہ کی ذات پر
اور قیامت کے حساب و کتاب پر، تو اس کو چاہیے کہ جب وہ زبان سے کوئی بات کہے، خیرن تو اچھی بات کہے، بھلائی کی بات کہے، فائدے والی بات کہے۔ اور اگر وہ اپنی زبان سے اچھی بات نہیں بول سکتا، اپنی زبان سے کسی کو فائدہ پہنچانے والی بات نہیں کہہ سکتا، تو کیا کرے؟ لیسکت، خاموش ہو جائے، اپنی زبان کو بند رکھ لے۔ بولنا ہے تو اچھی بات بولے، ورنہ اپنی زبان کو بالکل بند کر کے رکھ لے، ورنہ کیا ہوگا؟ یہی ظاہر ہوگا کہ تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہے، تم ابھی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہوئے ہو، کہ اگر تم نے ان دونوں کاموں میں سے کوئی ایک کام نہیں کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو جب استعمال کریں، یا تو اچھی بات کہنے کے لیے استعمال کریں، جائز بات کہنے کے لیے استعمال کریں، ورنہ اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں پڑوس ملک کے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے اسلامک اسکالرس ہیں، ان میں ٹاپ موسٹ اسلامک اسکالرس میں ان کا نام آتا ہے، اتنے بڑے علم والے اور عمل اور تقوی والے۔ انہوں نے فرمایا، ارے بھائی، تم کیوں خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ تمہیں کیا پڑی ہے؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اچھی بات کہو۔ پھر آگے ایک عجیب بات فرمایا، تم اگر اپنی زبان سے کوئی بات نکالتے ہو، یاد رکھنا جس طرح جج کے سامنے تم کو اپنی کہی ہوئی بات کو ثابت کرنا ہوگا۔ آپ اگر جج کے سامنے کوئی بات بولتے ہیں، اس کا ایویڈنس ہونا ضروری ہے۔ بغیر ایویڈنس کے، بغیر پروف کے آپ جج کے سامنے کوئی بات کریں گے تو وہ جج آپ کو سزا دے گا۔ تو کورٹ میں جانے سے پہلے آدمی ڈرتا ہے، آدھا گھنٹہ پریکٹس کر کے جاتا ہے کہ جج کے سامنے مجھے کیا بولنا، کیا نہیں بولنا، اور جو میں بول رہا ہوں اس کا ایویڈنس، پروف میرے پاس ہے یا نہیں، یہ سب دیکھ کر جانا، ورنہ پکڑ لے گا وہ۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اے بھائی، اپنی زبان سے کوئی بات کہنے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے سوچ لینا، جو بات تم زبان سے بولنے جا رہے ہو، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نے اگر پکڑ لیا تو وہاں تمہیں ثابت کرنا ہوگا، وہاں تمہیں پروو کرنا ہوگا، وہاں کوئی بچانے والا نہیں۔ یہاں روپیہ پیسہ دے کر کے جھوٹے وٹنس، جھوٹے پروف، جھوٹے ایویڈنس ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن قیامت میں کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن تو ایسا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کے جس حصے پر کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، سو کر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، زمین کا وہ حصہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے گواہی پیش کرے گی۔ زمین بولے گی، اے اللہ، فلاں تیرے بندے نے میرے فلاں حصے پر کھڑے ہو کر کے یہ بات کہی ہے، فلاں جگہ بیٹھ کر کے اس نے یہ بات کہی، شراب پی ہے، زنا کیا ہے، فلاں فلاں جو بھی کیا ہوگا۔ اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر انسان کے ساتھ معزز فرشتے ہیں،
ہم جو بھی بولتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو بھی بات زبان سے نکالتے ہیں فرشتے موجود ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں، ہماری لائف ہسٹری میں، نام اعمال میں لکھ لیتے ہیں، اور قیامت میں اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے، اے اللہ اس نے فلاں فلاں بات کہی تھی، فلاں فلاں کام کیا تھا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی نختم، منہ کے اوپر، زبان کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ دنیا میں تیرا بہت استعمال ہوا، بہت چلتی تھی زبان، آج قیامت کے دن اس پر تالا لگ گیا۔ ہاتھ سے پوچھے گا اللہ تیرے ساتھ کیا ہوا، پیر سے پوچھے گا، آنکھ سے پوچھے گا، کان سے پوچھے گا، پورے جسم کے اعضاء اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، پورے جسم کے اعضاء اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا 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 تھا اور کیا کیا نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَسْكُتْ، اس کو چاہیے کہ وہ اگر بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ اپنی زبان کو بند رکھے۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت جہنم سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے؟ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے، بڑے بڑے سانپوں کی جگہ ہے، بچھوؤں کی جگہ ہے، طرح طرح کی تکلیف دینے والی سزائیں جہنم کے اندر موجود ہیں۔ حضرت آپ ہمیں بتا دیجئے کہ جہنم سے نجات کیسے حاصل ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرنے سے پہلے اپنی زبان کو باہر نکالا اور اس کو اپنی انگلیوں سے پکڑا، زبان کو ایسے باہر نکال کر کے اپنی انگلیوں سے پکڑا، اس کے بعد فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اپنی زبان کو روک کر کے رکھو، اپنی زبان کو غلط بات کرنے سے روکو، جھوٹی بات کرنے سے روکو، کسی کو تکلیف دینے والی بات کرنے سے روکو، کسی کو دھوکہ دینے والی بات کرنے سے روکو، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے اپنی زبان کو روکو۔ یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہم زبان سے جو بات کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی قیامت میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں سب سے زیادہ جانے کا سبب اگر کوئی چیز ہے تو وہ زبان ہے۔ جہنم میں جانے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہماری زبان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو زبان کو صحیح استعمال کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں پوچھا گیا ای المسلمین افضل، کہ حضرت مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا،
مسجد بنانے والا، مسجد کی خدمت کرنے والا، مولانا، مفتی، مؤذن، مقتدی، بڑا چھوٹا کون ہے؟ ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز وہ پڑھنا ضروری، روزہ رکھنا ضروری، حج کرنا ضروری، زکوٰۃ دینا ضروری، مسجد بنوانا، مسجد کی خدمت کرنا، یہ سب کام کرتے رہنا۔ اس کے ساتھ میں کون سا مسلمان افضل ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اس کی زبان سے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی چغلی نہیں کرتا، کسی کی برائی نہیں کرتا، کسی کو غلط مشورہ، غلط ایڈوائز نہیں دیتا، اور کسی پر اپنا ہاتھ پیر نہیں چلاتا، کسی کا مال نہیں چراتا۔ تو مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ پیر سے دوسرے مسلمان بچ جائیں، محفوظ رہیں، ان کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ مسلمان سب سے افضل ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہماری زبان سے کتنی ساری برائیاں ہو سکتی ہیں اور کتنے سارے فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آخری حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من نجات یا رسول اللہ، آخرت کے عذاب سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کر کے رکھو، یہ تمہیں آخرت کے قبر کے عذاب سے نجات دلانے والا ہے۔ تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، سب سے پہلے ذکر کیا تو زبان کا ذکر کیا اور فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو تم اگر نجات چاہتے ہو تو، اور فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے۔ بہت امپارٹنٹ بات ہے، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، مطلب کیا؟ تم اپنے گھر میں رہو۔ تم کہاں رہو؟ اپنے گھر میں رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلنا۔ گھر سے باہر نکلو گے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، ان سے ان سے ملاقات کرو گے، ان کے ساتھ جاؤ گے، آؤ گے، اٹھو گے، بیٹھو گے، جہاں دو آدمی ہو جائیں گے وہاں تیسرے کی بات چیت شروع ہو جائے گی، اور غیبتیں، چغل خوریاں اور نقصان پہنچانے کے لیے ادھر کی ادھر کی باتیں چلنے لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نجات چاہتے ہو وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جانا چاہیے، گھر پہ رہو، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ اور آخری بات فرمائی وَأَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطی پر رویا کرو۔ اگر تم آخرت میں نجات چاہتے ہو، موت کے بعد والی زندگی میں تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو تم ان تین کاموں کو کر لو۔ نمبر 1، اپنی زبان کو روک کر کے رکھو۔ نمبر 2، زیادہ وقت گھر میں گزارا کرو، بلا ضرورت باہر نہ نکلا کرو۔ اور نمبر 3، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی برائیوں پر رویا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال کرتے رہنا، اس کے ساتھ میں
اہم یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو شروع سے لے کر اب تک آپ نے متعدد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ سمجھ لیا اور جان لیا کہ ہماری زبان سے کس قدر برائیاں ہوتی ہیں، کس قدر گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اپنی زبان سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی بات کرنی چاہیے، لوگوں کو ایسی بات کریں کہ اس کا دل پگھل جائے، نرم ہو جائے اور وہ اپنا دل آپ کو دے بیٹھے۔ اس طرح میٹھے میٹھے بول، اچھے الفاظ، اچھی گفتگو، چہرے کے اندر مسکراہٹ، خندہ پیشانی، اپنائیت، اس طرح کی ہیبٹس ہوں گے اور لوگوں سے ہم بات چیت کریں گے، انشاءاللہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کے کہنے لگی ایک تعویذ چاہیے، ایک تعویذ چاہیے۔ اللہ والے نے پوچھا تعویذ کس لیے؟ تو وہ عورت کہنے لگی ہمارے گھر میں ہمیشہ پنچات، ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی ہے، انہیں اسے بولتی، انہیں ہمیشہ ایک دوسرے کو گالی دینا، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اچھا، حضرت نے غور کیا تو سمجھ گئے کہ اس کی زبان چرب ہے، یہ اس کی زبان خود جو ہے خراب ہے۔ حضرت نے کاغذ لیا، ایسا ویسا کیا، لپیٹ کر کے دے دیا اور کہا اس تعویذ کو لے کر کے جاؤ، جب بھی گھر میں کوئی تم کو کچھ غلط بولے فوراً تعویذ نکالو، منہ میں رکھو، دانتوں سے تعویذ کو زور سے دبا کر کے پکڑو۔ جس قدر زور سے تم تعویذ کو منہ میں دبا کر کے رکھو گی اتنا جلدی سامنے والی عورت خاموش ہو جائے گی۔ وہ لے گئی تعویذ، 2-3 دن میں ہی سارے جھگڑے ختم ہو گئے، 2-3 دن میں ہی سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ حضرت کا شکریہ ادا کرنے آئی تو حضرت نے فرمایا وہ جو تعویذ میں نے تم کو دی تھی نا، اسے ذرا کھول کے دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، سفید کاغذ ہے۔ ارے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیسے اثر ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا اصل کام اس کاغذ کا نہیں ہے، تمہارا کام ہے۔ سامنے والی نے تم کو کچھ کہا تو تم نے کیا کیا؟ اپنا منہ بند کر کے رکھ لیا، خاموشی اختیار کر لی تو کیا ہو گیا؟ سامنے والی نے ایک دن بولا، دوسرے دن بولا، تیسرے دن سوچا ارے یہ جواب نہیں دیتی، چلو چھوڑو، اپنا وقت کیوں برباد کرو۔ تو زبان کا ہم صحیح استعمال کریں گے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیار و محبت والی زندگی نصیب فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اور زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔